آج ایک سچی کہانی کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دل کو چھو لینے والی یہ کہانی ضرور سنیں، یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں 21 سال کا لڑکا ہوں۔ میرے دوست کی چاند ماہ قبل ایک کار حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے اخلاق اچھے تھے اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس سے پیار نہ کرتا ہو۔ وہ سب کی عزت کرتا تھا اور اپنے اچھے اخلاق کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی موت سے سب حیران تھے۔ اس کی موت کے چند ہفتوں بعد مجھے ڈراؤنے خواب آنا شروع ہوئے۔ ڈراؤنے خواب یہ تھے کہ اسے اذیت دی جا رہی ہے اور ایسے لگتا تھا جیسے اسے جہنم میں جلایا جا رہا ہے۔ میں ہر رات جو کچھ دیکھتا ہوں اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور ڈر لگتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر کوئی اس کے حسن اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ کبھی کسی نے بھی اس کی طرف سے کوئی برائی آتے نہیں دیکھی۔ مجھے ڈراؤنے خواب زیادہ آنے لگے، جیسے وہ مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ اس پر تشدد کیے جانے کی گھناؤنی تصویر میرے ذہن میں اٹک گئی۔ اس کے کانوں اور منہ اور اس کے ناخنوں کے نیچے سے ایک سدید نکلا۔ سدید ایک پتلا ماء ہے جو خون میں ملا ہوا ہے۔ میں اس تصویر کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں آسمانوں اور زمین کے خالق کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی چیخیں بھی بالکل نارمل نہیں تھی۔ میں اپنے دماغ میں اٹک گیا۔ میں نے اس کے لیے صدقہ جاریہ دینا شروع کیا اور ان کی نماز کے وقت اس کے لیے دعا کی۔ ڈراؤنے خواب غائب نہیں ہوئے۔ میں نے سونے سے نفرت کی اور اسے چھوڑ دیا۔ میں دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن بعد ایک اور ڈراؤنا خواب دیکھا کہ اس پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ جہاں بڑے بڑے جسم والے اسے گھسیٹ کر لے گئے، اس کے کان میں سدید انڈیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک پگھلا ہوا لوہا لیا، اس کے کان میں انڈیل دیا۔ جب وہ چیخ رہا تھا اس کی آواز میں درد تھا۔ آخر میں نے خواب میں اس سے بات کی اور پوچھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے تھے اور اپنے نمازوں کی پابندی کرتے تھے؟ تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی کی موسیقی میرے مرنے کے بعد اللہ نے مجھے قبر میں ڈال دیا۔ میں اذیتیں دیکھ رہا ہوں۔ موسیقی کی وجہ سے جہنم کا ایک سوراخ ہے اور گناہ جاریہ۔ میں نے کبھی ایسا دن نہیں دیکھا جو راحت والا ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ موسیقی کی وجہ سے مجھے فرشتے اذیت نہ دے رہے ہوں۔ پھر وہ اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں یہ تصویریں تھیں۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا گناہ جاریہ سے کیا مطلب ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ ان کا ایک انسٹاگرام پر اکاؤنٹ تھا جہاں وہ موسیقی کے گانے پوسٹ کرتا تھا۔ اس نے میرا دل توڑ دیا کہ فالورز اور لائکس اب کہاں ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مر چکا ہے۔ گناہ جاریہ سے یہی مطلب ہے کہ ہر گانے والا جو اسے سنتا ہے اور اسے اس کے گناہ ملتے ہیں۔ مجھے لگا کہ یہ میری غلطی تھی، مجھے اس کے گناہ کا علم نہیں تھا۔ میں اس کا حال ڈھونڈتا رہا۔ مجھے اس کا پاس ورڈ یا ای میل بھی معلوم نہیں تھا۔ میں راستے تلاش کرتا رہا جہاں تک کہ الحمدللہ اللہ نے میری رہنمائی کی اور مجھے ایک ہیکر ملا۔ میں نے اسے بلایا اور اپنے حالات کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے سب کچھ مٹا دیا اور اپنا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ آخر کار ایک طویل عرصے کے بعد میں نے سکون محسوس کیا اور سو سکا۔ میں ان تصاویر کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے موسیقی سننا چھوڑ دی۔ اس واقعہ سے مجھے پتہ چلا کہ یہ دنیا صرف امتحان ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو ہدایت دے اور نیکی کے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔